الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی اللہ قد شبت؟ قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعم یتساءلون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الترمذی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، مہمانان رسول، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس ایمان کو بچا کر لے جانا۔ جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس ایمان کو بچا کر لے جانا۔ جیسے آج کے وقت میں SIR چل رہا ہے نا، ہر ایک آدمی اپنی جنم تاریخ ڈھونڈ رہا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ۔ ہمیں دنیا کے اندر آئے تھے، اللہ نے ایمان کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت سلیمہ یعنی ایمان پر، اسلام پر پیدا کیا۔ اس ایمان کو مل جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس ایمان کو بچا کر لے جانا، یہ جو ہے نا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تین باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تین باتیں کہی۔ یؤمنون بالغیب، ہم نے دیکھا نہیں اور کسی نے نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے چاہا، کہ جیسی آنکھ بند ہوگی، بلکہ جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا، آدمی کو وہ چیزیں جن کے یقین کی محنت ہو رہی ہے دکھنا شروع ہو جائے گی، حقیقت سامنے آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا تھا، اب کیا کروں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مال اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اذا حضر احدکم الموت، کہ تمہیں موت کے حالات دکھائی دینے لگے تو یوں کہو کہ بس اب تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو تاکہ یہاں وہاں کر لوں، تقسیم کر لوں، خرچ کر لوں۔ آپ مدرسے کے طلباء، آپ کو پتہ ہوگا کیا پڑھتے ہو، پنجم پڑھتے ہو، ہدایہ، کہ وصیت جو ہے، وصیت بھی توبہ بھی، وصیت حالت مرض میں قبول نہیں ہے، اور توبہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد قبول نہیں۔ ایمان کی محنت جو ہے نا وہ جب تک نہ دکھے تب تک ہے۔ تو مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کو بچا کر کیسے لے جانا۔ ہمارے جو دشمن ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے، اس سے مقابلہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ اس نے ایسا عابد جس کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مجید میں اللہ نے اتارا تو حضور نے سنایا، مظاہر حق میں ہے، آپ پڑھو گے مشکات کے شرح میں۔ بالم بن باورہ کتنا بڑا ولی تھا، لیکن لالچ نے مار ڈالا، حالانکہ اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ضرورت کی روزی، وقت کا کھانا ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلام مجید میں اس کا واقعہ اس لیے اتارا تاکہ ہم 15ویں صدی کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیسوں کے اور دنیا کے رنگ رونق کے جھانسے میں نہ آ جائیں، پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کی کیسی مثال بہترین دی، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ہے نا، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، گرمی میں رن کے اندر چلنے والا، وائٹ رن ہے نا،
ہائی وے پر چلنے والا آدمی دور سے دیکھتا ہے پانی لہریں مار رہا ہے، لیکن وہاں پہنچے تو پانی ہوتا نہیں ہے۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن سب کچھ جمع کر کے بھی ہاتھ آتا۔ اللہ نے کتنی بڑی مثال دی۔ شداد نے اپنی ساری زندگی اپنے مشیر شیطان کے مشورے سے تیار کر لی، انجینئر شیطان تھا، تیار ہو گئی، ساری زندگی کی جوانی سب اس کے پیچھے کھپ گئی، نصیب ہوئی؟ دیکھ سکا؟ نہیں۔ قارون نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنا خزانہ جمع کیا، لیکن کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ نے یہ مثالیں اور یہ واقعات اس لیے ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم جو ہیں اپنی آخرت کو اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی نا اس کو بھول نہ جائیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے انسان ساری کھلونے ہیں، ٹوائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں دو طرح سے آزماتا ہے، ہم کو دو طرح سے آزماتا ہے، یا تو قیمتی چیز لے کر یا آدمی کو خود کو لے کر۔ کبھی اللہ جل شانہ نے ہمارے آپ کے نبی رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، گود میں ہیں، حضور کی گود میں ہیں بیٹا، تو حضور کی آنکھیں برس پڑی، حضور کی آنکھیں برس پڑی۔ صحابی دیکھو یعنی دین کیا ہے، کتنا آسان سا ہے۔ نبی سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی جھجک نہیں ہوتی تھی انہیں، روب اپنی جگہ، لیکن شریعت کے معاملے میں یہ چیز آڑ نہیں بننی چاہیے۔ فوراً پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں؟ تو کہا کہ میری آنکھیں روتی ہیں لیکن دل اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ آنکھیں اس لیے روتی ہے کہ آنکھیں ایک باپ کی آنکھیں، کس کی آنکھیں؟ باپ کی آنکھیں۔ آنکھیں تو روئیں گی لیکن دل اللہ کی مرضی پہ راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل راضی ہے۔ مسئلہ ایمان کا ہے کہ دنیا کی جو ہمارے پاس ہیں اس سے اگر دین کو بنانے میں اپنے اندر یقین اور اعمال صالحہ لانے میں لگا دیا تو قیمتی ہے پیسہ، لیکن وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ حلال۔ پانی بالکل فلٹر ہو، چوکھا ہو، فریج والا ہو، لیکن اندر چوہے نے مود دیا، پاک ہو سکے گا اس سے کپڑا؟ پانی ہے نا، فلٹر بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، فرسٹ کوالٹی کا بسلری کی بوتل میں، لیکن نہیں ایک قطرہ۔ تو کہ ہمارے پاس پیسہ ہو لیکن وہ پیسہ ہمارے اندر ہدایت اتارے گا جو پیسہ حلال ہو۔ حرام کی ملکت میں زکوٰۃ نہیں ہے، عذاب ہے۔ حلال پہ زکوٰۃ ہے، حرام پہ عذاب ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو روزہ آ رہے ہیں نا، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آدمی بڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے لیکن حرام لقمے سے افطار کی تو اس کا اثر چلا گیا، نور ختم۔ آدمی سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے، پورا بدن غبار آلود، دھول دھول، پورا ڈسٹ ہو رہی، لیکن جو غذا کھائی وہ حرام، جو کپڑے پہنے ہیں وہ کسی جگہ سے جو ہے ڈنڈی مارے ہوئے۔ تو پھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پھر وہ جو ہے دکھ میں تکلیف میں پکارتا یا ربی یا ربی، لیکن اللہ میں کہتا ہے نہیں، یہاں تو پاک صاف چاہیے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس کو خرچ کرنے میں ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اپنی مرضی کے نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پھر کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے تیرا؟ عادل حافظ ہو؟ ماشاء اللہ۔ کون سے پارے میں؟ چھٹے پارے میں نا، سورہ مائدہ میں؟ چلو ماشاء اللہ۔
وتعاونوا علی البر والتقوی، خرچ کرو، مدد کرو، لگاؤ پیسہ کہاں؟ نیکی میں، ایمان بنانے میں، اللہ کی خشیت میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ چھوٹے گناہوں میں نہ بڑے گناہوں میں، نہ ذاتی گناہوں میں نہ لوگوں کے درمیان کے گناہوں میں، کسی میں مت لگاؤ۔ اور الفاعل علی الخیر المشیر علی الخیر کفاعلہ، المشیر بھلے کام کی طرف اشارہ کر کے کہنے والا بھی کیسا ہے؟ جیسا اس نے پورا خیر کیا، پورا بھلا کام اسی نے کیا، اس کو بھی ثواب ملا، اس کو بھی ثواب ملا، پورا ملا۔ تو پیسہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، روح ڈالنے والا فرشتہ روح لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا رک جا، 4 چیزیں لکھ لے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، ہماری عمر، عمل، رزق اور موت، تو لکھ دی گئی نا، اس میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس تو جو ہے نا اس کو جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا خرچ کریں گے تو ہمارا بھلا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ وہ میں نے حدیث پڑھی نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب حضور کی داڑھی مبارک میں سفیدی آنے لگی تو سوال کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا شبت یا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی سے بوڑھے ہونے لگے۔ اس زمانے کے اصلی خوراک نیچرل، اور بالکل اس میں اصلی سے بھی اصلی، اب تو اصلی بھی بیچاری اصلی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعم یتساءلون، مجھے سورہ ہود جب نازل ہوئی تو سورہ ہود نے، پھر سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات اور سورہ عم یتساءلون نے بلا کر دیا۔ کس کی فکر تھی؟ وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کے لیے تو جو مقام محمود مانگے نا وہ بھی قیمتی بن جائے۔ حضور نے کہا میرے لیے اللہ سے مقام محمود وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، میرے لیے مقام محمود مانگا کرو۔ اب جو حضور کے لیے مقام محمود مانگے گا اس کو بھی اللہ نواز دے گا، تو ان کو کیا پڑی تھی؟ ان کو کیا فکر تھی؟ فکر تو میری آپ کی تھی، دکھ تو میرا اور آپ کا تھا، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، مسئلہ اس امت کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ اس لیے حضور نے، اب حضور کی ذات کیسی عالی، ہم درود پڑھتے ہیں حضور پر، لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، کون سا صیغہ ہے؟ امر جمع کا، امر کا ہے، مخاطب جمع کا، جمع مذکر سالم ہے نا، صلو، تم لوگ درود بھیجو، تو ہم درود پڑھتے ہیں، کیا درود پڑھتے؟ درود پڑھو اللہم، تو ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ، اے اللہ، اللہم اس کے پہلے حرف ندا محذوف ہے، اللہم اے اللہ، صلی علی محمد تو درود بھیج، اللہ نے ہم کو کہا، ہم پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ پڑھا کبھی؟ اللہ نے ہم کو حکم کیا تم درود پڑھو، ہم نے اللہ کو کہہ دیا۔ اس پر ایک بات لکھی ہے کہ حضور کی ذات اتنی عالی ہے، حضور کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم بندے اس لائق نہیں، ہم بندے اس لائق نہیں کہ حضور کو ڈائریکٹ سلام پیش کریں، یا رسول اللہ سلام علیک، صلاۃ علیک، وہ تو وہاں صرف محاضرات پہ جا کے حاضری میں بس، وہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے حضور کے واسطے سے ہمارے اوپر۔ حضور کا مقام وہ ہے کہ ہم درود کو بھیجتے ہیں اللہ کے دربار میں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، ہم درود بھیجتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار سے حضور کے شان کے مطابق بن کر پھر حضور کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان کو کیا ضرورت تھی؟
مسئلہ تو ہمارا ہے نا. تو حضور کو فکر تھی ہماری کہ سورہ ہود میں اللہ نے یوں کہا. جو سورہ ہود کی جو آیات ہے نا اس میں قیامت، مال کا فتنہ، جیسے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. جب ہم اس پر سے کچھ رحمت دیتے ہیں، کچھ حالات اس رحمت کو ہٹا کے پھر تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں نا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پہلے اچھے حالات تھے، پھر اچھے حالات کو آزمانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، الگ الگ حالات. کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی پیارا سا بچہ لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے بھوکے رکھتے ہیں، کبھی پھل پھول میں جو ہے کم منافع ملتا ہے، کھیت میں فیکٹریوں میں کم منافع ملتا ہے. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس سال بارش اچھی نہیں ہوئی، نسلی برابر کھیت میں اناج نہیں لگا، عقیدے کے خلاف ہے. اس سال بارش اچھی نہیں ہوئی تو کھیت کے اچھے دانے اگنے کی نسبت کہاں کر دی؟ بارش کی طرف. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب کہ ان کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں لوگ جو ہے انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا. تقدیر کا؟ مجھے لے چلو ان کے پاس. لے گئے، ان سے کہا کیا ہے تمہارا ماجرا؟ کہا دیکھو سنو، سب سے پہلے جو امت چھوڑے گی نا وہ تقدیر پہ یقین رکھنا چھوڑے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا مجمع سے، لوگوں سنو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ امت سب سے پہلے تقدیر کو چھوڑے گی. پھر کہا کیا سمجھتے ہو تم کہ نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گی، شر کی نسبت، حالانکہ ہم کیا پڑھ کر آئے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، پھر من اللہ تعالی. اچھا یا برا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. من امر اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے کہا یہ امت سب سے پہلے تقدیر سے ہاتھ دھوئے گی. کھیت نہیں ہوگا تو کس کی طرف نسبت کر دی؟ بارش کی طرف. منافع نہیں ہوا تو سیلس مین کی طرف. گراہک نہیں آئے تو جگہ کی طرف، کہ مارکیٹ کے بیچ میں اگر جگہ ہوتی نا تو ہم دینے والا کون؟ گراہک کو بھیجنے والا کون؟ دھان اگانے والا کون؟ اللہ. صحیح کہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح کہا تھا مجمع سے. یہ امت شر کی نسبت اللہ سے نہیں کرے گی، اور پھر آہستہ آہستہ نفع کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا چھوڑ دے گی. اپنی صلاحیت کی طرف نفع کو، اس سے اگر میں بات کرتا نا سچ میں اس سے 5 کیا 10,000 وصول کرتا. یہ کیا ہوا؟ کون ڈالنے والا ہے اس کے دل میں بات؟ اللہ. نسبت کہاں ہو گئی؟ مسئلہ ایمان کا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجمع سے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ امت سب سے پہلے تقدیر کے معاملے میں خطا کرے گی، اور تقدیر کے معاملے میں شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گی، پھر آہستہ آہستہ خیر کے کاموں کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا چھوڑ دے گی. آج نقصان کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مخلوق کی طرف کر رہے ہیں. فلانا نے ایسا کیا اس لیے ایسا نقصان ہو گیا، چوپٹ. سیلس مین نے برابر سیل نہیں کیا اس لیے نقصان ہوا. جب کہ ہم ایمان مفصل میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، من امر اللہ تعالی. اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم رحمت دینے کے بعد ثم نزعناها من، پھر اس نعمت کو لے لیتے ہیں نا، انہ لیئوس کفور. تو ایسا نا امید ہو جاتا ہے نا کہ جیسے بس اس کا کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ نا امیدی تو کفر ہے. اور پھر کفور ناشکری بھی کرنے لگتا ہے.
کہ میں نے کون سی جو ہے اللہ کے احکامات توڑ دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتیں چھین لی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ وَلَنَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ اور اگر پہلے حالات تھے، پلے کچھ نہیں تھا، کیا تھا پلے؟ کچھ نہیں تھا، جیب میں پائی نہیں تھی، سماج میں عزت نہیں تھی، لوگوں میں اسٹیٹس نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا، کوئی پہچان اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نہ کاروبار تھا، نہ کوئی دنیا کی معلومات تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ نعمت دے دی۔ وَلَنَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جو اسے حالات دیے تھے، جو آزمائشیں جو اس پر وقت گزرا، اس سے نکالا، نعمت دی، خوشحالی دی، عزت دی، کرسی دی، دنیا کے اندر نام دیا، یعنی بہت کچھ نعمت اللہ نے دی۔ پھر کیا وہ پتہ ہے؟ انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے، اللہ نے کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور ایک سورہ تغابن میں ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، آیت نمبر 15۔ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہوتی ہے، اس سے ذرا بچ رہیو۔ کس معاملے میں؟ اب انسان جو ہے جب ایسے آتا ہے نا لَيَقُولَنَّ، تو انسان ضرور یہ باتیں کرنے لگتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، حالات ایسے گئے کہ اب جوانی میں کبھی بیماری آنے والی نہیں ہے، اب یہ مال کبھی ہم سے لوٹنے والا نہیں ہے، اب یہ تندرستی میں کبھی بیماری بھی نہیں آئے گی، اب یہ عزت بھی کبھی ذلت میں بدلنے والی، اب یہ تو جیت ہی جیت کا سلسلہ ہے، کبھی ہار نہیں آئے گی، اب تو زندگی زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے دی ہے اس کو انسان کیسا تصور کرتا ہے کہ موت کو بھول جاتا ہے، جبکہ یہی آیت پڑھ کر رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون، کہ سورہ ہود کی ان باتوں نے، جس میں اللہ نے یہ باتیں کہی کہ انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ انہ لفرح فخور، لفرح فخور، ایسی خوشی منانے لگتا ہے کہ جیسے اس پر غم آنے والے نہیں ہیں، فخور، پھر یہ چیزیں یوں سمجھتا ہے میری صلاحیت سے آئی، میری ٹیکنالوجی سے، میرے دماغ سے، میری پلاننگ سے کاروبار چلا، میرے جو ہے سیلس مینوں کو اور پوری کمپنی کو، دکانوں کو، کارخانوں کو اچھی طرح سے لگانے سے اور دنیا میں اس کا انٹروڈکشن کرنے سے ہی جو یہ ساری چیزیں چلی ہے، جبکہ ساری چیزیں اللہ کہتے اچھی چیز نہیں ہیں، اچھی چیزیں دو ہیں، وہ آگے اللہ نے فرمائی الا الذین تابوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے جو ہے نا توبہ کر لی، رجوع کر لیا اللہ کی طرف، لوٹا اللہ کی طرف، یقین بنایا، لوٹے۔ دیکھو استغفار اور توبہ کے الگ معنی ہے۔ استغفار کہتے ہیں جو گناہ ہو گئے ان پر ندامت کرنا، افسوس کرنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب تک یہ تین باتیں نہ ہو، آگے جو گناہ ہو گیا اس پر افسوس نہ ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ نہ رہا ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم نہ کر رہا ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ خیر چلو، تو حضرت ابن عباس کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت میں جو ہمارے اندر، جیسے ہمارے اندر بگاڑ آیا نا، ہمارے ایمان میں جو کمزوری ہے کہاں سے آئی؟ دعوت کی مبارک محنت میں ہم سیکھتے یہ ہیں جب کوئی نفع اپنی ذات سے یا مخلوق سے ہوتا ہوا دکھے تو یوں کہے یہ اللہ نے کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ والقدر خیرہ وشرہ،
یہ اچھا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. راہ دکھانا، ہدایت دینا، اصلاح کرنا، سدھارنا، اللہ کہتے ہیں یہ میرے قبضے کی چیز ہے، انسان کے بس کی بات نہیں. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ اچھا کیا تو نے ہدایت اپنے پاس رکھی، ورنہ مجھ جیسے کالے کو ہدایت کون دیتا؟ ہدایت تو اللہ نے دی، اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہدایتیں دی. آپ اصول الشاسی میں پڑھ کر آئے ہوں گے کہ ہدایت کے دو معنی، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. پڑھ کر آئے نا اصول الشاسی میں، عربی سوم میں. جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں دی ہے کہ راستہ دیکھا بھی ہے اور منزل کو جانتے بھی ہے کہ منزل ہماری کیا ہے. مرنے سے پہلے اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ بس اللہ راضی ہو جائے. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اونٹنی پر الگ الگ صحابہ سوار ہوئے. ایک صحابی سے حضور نے کہا کہ دیکھو اگر ساری مخلوق مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے، سب مل کر بھی کچھ کر سکتے؟ تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ والقدر خیرہ وشرہ، نفع بھی اللہ، نقصان بھی اللہ کی طرف سے. نفع بھی ہمارے بس میں نہیں، نقصان بھی ہمارے بس میں نہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے کہلوا دیا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ اگر مجھے علم ہو جاتا تو میں اپنے لیے ساری خیر جمع کر لیتا، کبھی نقصان نہ پہنچتا، نقصان سے بچ جاتا. جب حضور کا نفع نقصان حضور کے ذریعے سے امت کو بتایا جا رہا ہے تاکہ امت یقین کامل بنا لے، اپنے مخلوق کے ساتھ نسبتیں چھوڑ دے، پھر ہما شما کی کیا حیثیت؟ اس لیے ہم تو اتنے مکلف ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس سے کر گزرو، باقی معاملہ اللہ پر. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے بس کی، اپنی زندگی کے اپنے اعمال سنت طریقے کے مطابق کرنا. کیسے کرنا؟ سنت طریقے کے مطابق کرنا. اسی لیے تو والعصر کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ الا الذین آمنوا سے یہ ہیں یقین اور عقیدہ درست کرے. کیا کرے؟ عقیدہ درست کرے، یقین اور عقیدہ کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میری عبادت کیا معنی رکھتی ہے. 4 رکعتیں کیا پڑھ لی، 2 رکعت جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کے جیسی تیسی دعا کر لی، جیسی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے ویسے نہیں کر سکے، پھر فوراً امیدیں باندھتے ہیں. اتنے وظائف کے یقین لکھے ہیں، اتنے فضائل لکھے ہیں، کتنے جمعہ سے کر رہا ہوں اب تک فائدہ ہی نہیں ہوا. پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا دعا کا طریقہ سنت تھا؟ کیا میرے پیٹ میں کبھی مشکوک غذا تو نہیں گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا دل جو ہے صاف نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا میں نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور خیال سے آ گیا ہو، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا ہو؟ اس لیے کہ اس کا بھی ایک مقام ہے نا، تلاوت کا بھی، کلام اللہ پڑھنے کا. میں نے مکہ المکرمہ میں قاری صاحب کو بیٹھ کے قرآن شریف سنایا تو انہوں نے مجھے کہا یہاں آواز پست کرو، یہاں سے آواز بلند کرو. اس کے حساب، اس کا حق ہے قرآن کا. کیا حق ہے قرآن کا؟ جہاں جیسی آیت ہو اس حساب سے اس کی آواز ہونی چاہیے، اس حساب سے ایک درد بھری آہ نکلنی چاہیے. اب یہ قرآن کا حق ہے. تو ہم تو مکلف ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ہم نے دیکھا نہیں کہ دے گا اللہ، اور ایسا دے گا کہ ہم نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی چیز کیا؟ ایمان بالغیب. دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الرکعت میں ایک بات کہتے ہیں، یہ بات ہم سے چاہی جاتی ہے
یہ بات اتنی بڑی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے طائف کے سفر سے پہلے حضرت خواجہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اب جو طائف کا گھاؤ تھا نا، طائف کا جو گھاؤ تھا، اب کس کو دکھڑا سناتے جا کے، کس کو سناتے جا کے؟ تو لکھا ہے مفسرین نے، اللہ تعالیٰ نے جو معراج کروائی نا، اس میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ نے جو نماز کے لیے آسمانوں پہ بلایا، بہت ساری باتیں ہیں، وہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اپنے رحمت والے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا، ساری کائنات کا امام بنایا، مقتدا بنایا، ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنایا. اتنے بڑے مقام دینے کے بعد بھی طائف کے سرداروں نے جن سے امیدیں لگائی تھی کہ سردار ہے، عربی ہے، ان کی مہمان نوازی مانی جاتی ہے، یہ تو حرم کے مہینوں میں حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. ساری چیزیں حضور کے سامنے تھی، کتنی امیدیں لگا کر گئے ہوں گے اور کیا دل دکھا ہوگا. آپ شمائل ترمذی میں پڑھو گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ام معبد نے کی اور ایک صحابیہ نے کی ہے کہ بڑے خاندان کی کنواری ایسی بچی جس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، کسی نامحرم کی آواز بھی نہ سنی ہو، اس کا دل جتنا باہر کی آواز سن کر ڈر جاتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ نرم دل ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب طائف میں جو گزرا سو ہم پڑھ لیتے ہیں فضائل اعمال میں، کیا گزری ہوگی؟ تو معراج میں اللہ نے اس غم کی تسلی کے لیے بلایا، اس غم کی تسلی کے لیے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر خود سلام پیش کیا براہ راست. کس نے سلام پیش کیا؟ اللہ نے. لیکن وہاں بھی لفظ کون سا آیا؟ اتنی بڑے مقام پر بلایا پھر بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ بن کے مقام آتا ہے. نماز میں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جواب دیا؟ قال انی عبد اللہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ قال انی عبد اللہ. یہی تو جواب تھا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب آؤ نماز پہ. الذین یؤمنون بالغیب، پھر کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کا اہتمام کیوں؟ جہاں بہت سی باتیں علماء نے لکھی ہے نا، وہاں ایک پتے کی بات ایک محدث نے عجیب لکھی کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبدو کے کیا معنی؟ اے اللہ تیرا بندہ بن کے آیا ہوں، تیرا بندہ بن کے جیوں گا، تیرا بندہ بن کے رہوں گا. ابھی رہتا ہوں، مضارع میں دو زمانے آتے ہیں نا، حال اور مستقبل، اور استمرار ہے نا مضارع میں، یعنی کنٹینیو، مسلسل. یہاں بھی بندہ، باہر بھی بندہ. اب آؤ 21ویں پارے میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہے نا. نماز کیا کرتی ہے؟ جب آدمی نماز میں دھیان سے نماز پڑھے، ایاک نعبد، اے اللہ تیرا بندہ تو نے بنایا، سر جھکانے کی توفیق دی، رکوع کی توفیق دی، تیرے نام کی پاکی بیان کرنے کی توفیق دی. اے اللہ باہر بھی تیرا بندہ بننے کی کوشش کرتا رہوں گا، نعبدو، کوشش کرتا رہوں گا. لیکن باہر نکلتی نعبدو بھول جاتے ہیں اور کیا بن جاتے ہیں؟ میں کر رہا ہوں. یہ بت مٹانے اللہ کر رہا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہمارا علم کیا ہے؟ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب کشتی سے نیچے اتر رہے تھے تو ایک چڑیا نے، ایک پرندے نے سمندر میں سے یوں پانی لیا اور اڑی. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اس پرندے کی چونچ میں کتنا پانی آیا؟ تو کہ ایک قطرہ سا آیا. تو کہا ہمارا علم اللہ کے علم کے سامنے
اس قطرے جتنا بھی نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قلیلا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قلیلا نکیرہ ہے، اور نکیرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہوتا ہے نا. نکیرہ کل شیء یرجع علی اطلاقہ، ہے نا، یجری علی اطلاقہ. ساری کائنات کا علم ملا کر ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور پھر وفوق کل ذی علم علیم، ساری دنیا میں جتنا علم ہے نا، اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے علم ہے. ہم کیا جانیں؟ تو یہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں نماز میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے اللہ اس نماز میں نعبدو، تیرا بندہ بن رہا ہوں. سجدی کی توفیق تو نے دی، تیرا نام لینے کی زبان تو نے دی. اگر نہ دیتا تو کیا کرتے؟ گنگوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اگر پیشانی سجدے میں نہیں جھکا سکتے تو کیسے ان کو دیکھیں؟ اگر ہم جھکا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. ان کو دیکھیں جن کی پیشانی سجدے میں نہیں جھک سکتی، معذور ہو گئے، مجبوری ہو گئی. اللہ توفیق دے. ناک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، پیشانی رگڑتے ہیں، اور انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. میں تو اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جس نے سجدہ کرنے کی توفیق دی. اسی سجدے کی توفیق نہ شیطان کو ہی نہ ان کو ہوگی جنہوں نے صلاحیت، صحت، تندرستی، توفیق ملنے کے باوجود سجدے نہیں کیے. قیامت میں جب بلائے جائیں گے سجدے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کمر اکڑ جائے. سورہ حاقہ میں ہے نا، ہاں، جب اللہ بلائیں گے کرو سجدہ تو نہیں کر سکیں گے. تو یہ یقیمون الصلاۃ، پہلے ایمان، جب یقین مضبوط ہوگا کہ دینے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے. نہ نفع میری حیثیت سے ہے نہ نقصان میرے پاور سے، کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے. نبی سے بھی اللہ نے کیا کہہ دیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچا دو، پرواہ نہ کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو قتادہ فرماتے ہیں ایک صحابی سے انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ایک دو صحابی ساتھ رہتے تھے، کبھی 3 رہتے تھے، کبھی 4 رہتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جو خادم ہوتے تھے، جو سیکورٹی میں رہتے تھے، ان کو بلایا اور کہا آج سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے اب تیرا محافظ میں ہوں. خدائی کے لیے کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم. ایک اللہ کی سنانا، ساری مخلوق کو سنانا، ساری مخلوق کو سنانا. دیکھو نقصان کہاں سے ہوا؟ شاید 5-6 مہینے پہلے میں نے درمیانی بات میں یہ بات کہی تھی، حاجی صاحب بھی تھے، کہ سورج اللہ نے کس کے لیے نکالا؟ سب کے لیے. مانے اس کے لیے بھی، نہ مانے اس کے لیے بھی. چاند، ستارے، ہوا، پانی، بارش، اناج، زمین، آسمان، جب ساری چیزیں سب کے لیے ہیں تو اب روحانی کو دیکھو. نبیوں نے کس کو دعوت دی؟ خالی مسلمانوں کو. جب نبوت ملتی تھی کون تھا سامنے؟ کافر تھے، مشرک تھے، سماجک تھے. جواب کیا ہوتے تھے؟ کہ یا تو ہماری سماج کے مطابق کرو ورنہ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. یا تو ہم جیسے سماج کرتی ویسا کرو یا تو پھر گاؤں سے بیکاٹ. لیکن کیا کیا؟ چھوڑ دیا. نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے سارے انسانوں کی ملی ہے اور ہم نے سارے انسانوں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے. ایک کتابچہ لکھا ہے، چھوٹا سا رسالہ، اس کے اوپر عنوان دیا ہوا ہے کہ تم کو مسلمان کیوں بنایا گیا. اس میں صرف یہ جواب ہے پورا، تقریباً 35 یا 40 صفحے کا ہے. بہت پرانا، ابھی کا نہیں، 50 سال پہلے یہ سوال کیا گیا تھا. تو ہم نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا.
جبکہ جیسے ہر چیز عام ہے، نبیوں کی محنت عام تھی. ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کس کو دعوت دینے گئے تھے؟ فاروق بنا تھا جماعت کا کیا؟ نہیں نا. کفار تھے، مشرکین تھے، سماج کے بت بنے بیٹھے تھے. حضور جہاں قافلے آتے تھے، حیات الصحابہ اٹھاؤ، فضائل اعمال، حکایت صحابہ پڑھو، کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ کوئی خصوصی گشت، دوسرا گشت تھوڑی تھا وہ. اسلام تو عام ہے سارے انسانوں کے لیے، ہم نے محدود کر رکھا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اندر میں جو بت بیٹھا ہے نا، وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا. ہم تو اپنوں کو صاف نہیں سناتے، اوروں کو کیا سنائیں گے. تو نعبدو ایاک نعبدو، یہاں بھی دیکھو آپ جانتے ہیں حصر ایاک پہلے ہیں، نعبدو بعد میں ہیں، حالانکہ مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں فعل سے بھی پہلے ہیں، حصر کے ساتھ ہیں. تیرے ہی بندے بن کے آئے ہیں، تیرے ہی بندے بن کے جیے. آپ 6 صفات میں یاد کرتے ہیں، ہم نے کیا، جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ بار بار لے جائے، موت تک اللہ تعالیٰ چلاتا رہے عافیت کے ساتھ. کیا سیکھتے ہیں؟ نماز سے ہی چاہا جاتا ہے ہماری باہر والی زندگی صفت کیا معنی؟ صفت صلاۃ پر. جیسے نماز میں حکم خدا کے تابع ہیں، حالانکہ ثنا بڑی چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا، ثنا بڑی چیز ہے. ثنا اللہ کی، اور سجدے میں آدمی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اب سجدے میں ثنا پڑے تو فوراً مولانا بدو جانا کہیں گے سجدہ سہو کر لینا. بھول کے پڑھی ہو تو، جان بوجھ کے پڑھی تو گئی نماز گئی. ہوا؟ یہاں تو حکم خدا کے تابع ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. اور باہر میں، باہر انا، بس یہ انا کو نہیں آنا، اس لیے ہے نعبدو وَإِيَّاكَ نستعین. ابھی یقیمون الصلاۃ ہو رہا ہے، وَإِيَّاكَ نستعین، جو بھی کام آ جائے. اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ بخاری، کیا آئے گا بتائیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے، پہلے اللہ سے سوال کرو، پھر سبب اختیار کرو. جوتی کا تسمہ، پٹی ٹوٹ جائے، پہلے اللہ سے سوال کرو، پھر سبب اختیار کرو. کیا ہے موجود؟ کیا باہر کی زندگی صفت صلاۃ پر آ رہی؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نیکی کرنے میں، سنت طریقہ ہر چیز میں اپنانے میں؟ نہیں ہو رہا. جب میری ذات سے نہیں ہو رہا تو پھر کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ دیکھو، یعمل علی شاکلتہ، یعمل علی شاکلتہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے لوگوں نے عبادت کرنے کے اپنے اپنے طریقے پکڑ لیے ہیں. اب انفرادی طور پہ میں اور آپ دیکھیں، کیا رکوع میں یا نماز کے قیام میں، کیا میں جیسا میں نے فضائل اعمال میں پڑھا، یا میں نے جیسا کتابوں میں پڑھا، تلخیص المفتاح عربی اول کی ہدایت النحو سے لے کر بخاری تک، کیا میرا قیام ویسا ہی ہے؟ کیا میرا ہاتھ باندھنے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے پڑھا؟ نہیں. کیا میرا رکوع ویسا ہی ہے؟ نہیں. کیا سجدے میں میری انگلیاں بند رہتی ہیں؟ نہیں. کیا میری قرات ویسی ہے جیسی میں پڑھ کر ہے؟ نہیں. تو یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہ اعمال کرنے میں، نماز کو صحیح کرنے میں، نماز کے اذکار دہراتے ہیں صفات میں، نماز کے اذکار اور کرنے کے کام، یہ سنت طریقے کے مطابق ہوں گے تو صفت صلاۃ باہر آئے گی، ورنہ نہیں. اب میں اور آپ دیکھیں، یعمل علی شاکلتہ میں ہماری نمازوں کا کیا ہے؟ ہماری ناک سجدے میں جھکتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سجدے میں بازو بھی جھک جایا کرتے تھے، یہ بازو، اور سجدہ اتنا. تو اگر آپ ریسرچ کرو اور غور و فکر کے ساتھ رہو نا، پہلے چٹائی لمبی ہوتی تھی، انہوں نے چٹائی بنانے والے جو ہے نا وہ
بیدار لوگ ہیں، ہم لوگ جوشیلے ہیں، ایک بار میں بس سب کچھ کرنا چاہتے۔ غور کرو گے نا، بخاری شریف میں آپ پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ جو ہے وہاں تک آرام سے عافیت سے پہنچا دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ نیچے سے گزر جائے، اور ہم تو سجدہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا سر جو ہے نا گھٹنے سے ذرا سا دور جاتا ہے، اور وہ ابھی ٹھکا نہیں ٹھکا، اس سے پہلے تو اچ کا۔ بتاؤ یہ عمل والا شاکلتی ہے کہ نہیں؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا یا 2 بار پڑھنے کی عادت بن گئی، اس سے پہلے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ بتاؤ ہے کہ نہیں عمل والا شاکلتی؟ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اللہ کی ذات اور اس کی حمد، اس کی نعمتیں، اس نے جو رکوع کی توفیق دی، تصور میں ہی نہیں۔ پھر نعبدو ونستعین کیسے باہر آئے گا؟ کیسے باہر والی زندگی صفت صلاۃ پر آئے گی؟ اس لیے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس نماز کو بنانا ہے، اس یقین کو بنانا ہے، ایمان کے ساتھ آئے ہیں، ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ بڑا مسئلہ ایمان کو بچا کر لے جانا، ذرا ذرا سی چیز میں نکل جاتا ہے۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، لیکن تھوڑی سی بات پر دیکھو نا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، آیا تو صحابہ حصہ دوم میں شاید یہ خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ایک جماعت ان کی ملاقات ہوئی یہودیوں سے، تو وہ یہودیوں سے خواب میں کہہ رہے ہیں تم لوگ اہل کتاب اچھے ہو، لیکن اگر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو نا تو تمہارے اندر اور اچھائی آ جائے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودی جماعت یوں کہہ رہی کہ تم لوگ بھی بہت اچھے ہو، اگر یہ کہنا چھوڑ دو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ بات دھیان سے سننا، جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ آگے چلے، نصارہ سے ملاقات ہوئی، وہ جماعت سامنے آ رہی، تو ان سے کہنے لگے تم لوگ بہت اچھے ہو، لیکن ایک بات کہنا چھوڑ دو نا تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کہنا چھوڑ دو؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لو۔ تو اس جماعت نے ان سے کہا کہ تم بھی اچھے ہو لیکن ایک بات کہنا چھوڑ دو۔ تو کہا کون سی؟ تم جو یوں کہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہے اللہ کا رسول چاہے۔ یہ صحابی خواب سے اٹھے، حضور کی مجلس میں آئے، حضور مسجد میں تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابی نے آ کر خواب سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب تمہارے سامنے بات کھل کر تو آ گئی نا۔ حضور کہہ رہے ہیں اب تمہارے سامنے بات کھل کر آ گئی کہ یہ کہا کرو جو اللہ چاہے وہ کریں گے، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ چاہت کس کی؟ انشاءاللہ باقی بات عشاء بعد ہوگی۔ سبحان اللہ۔